یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو بظاہر ایک عام شہری تھا، لیکن حقیقت میں وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیریل کلر تھا۔ ایسا درندہ جس نے اپنے ہاتھوں سے 100 سے زائد معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ آج ہم بیان کریں گے جاوید اقبال کی کہانی، ایک ایسا شخص جس کے جرائم نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جاوید اقبال 1956 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ یہ ایک درمیانی طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ بچپن میں وہ عام بچوں کی طرح ہی دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کی فطرت میں عجیب قسم کی شدت پائی جاتی تھی جو کہ دوسرے بچوں کی نسبت مختلف تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے لاہور میں ہی ایک مکان کرائے پر لیا، لیکن یہ کس کو معلوم تھا کہ یہی مکان آگے جا کر اس کے بھیانک رازوں کا مرکز بن جائے گا، وہ جگہ جہاں درجنوں معصوم بچوں نے اپنی آخری سانسیں لیں۔ یہ کس کو معلوم تھا کہ یہ انتہائی معصوم اور چپ رہنے والا انسان اندر سے کتنا خطرناک ہے۔ 1990 کی دہائی کے وسط میں اس نے اپنے ان جرائم کو سر انجام دینا شروع کیا۔ وہ زیادہ تر غریب بچوں کو نشانہ بناتا تاکہ ان کے گم ہونے کی رپورٹس درج نہ ہو سکیں۔ وہ بچوں کو کبھی کھانے کا لالچ دیتا، کبھی ان کو نوکری کا وعدہ کرتا اور انہیں پیر گھر لے آتا، اور پھر وہاں بچوں پر ظلم کرتا اور ان کو قتل کر کے تیزاب کے ڈرموں میں ڈال دیتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پولیس کو اس پر شک نہ ہو، اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ پولیس کو کئی سالوں پر اس پر کوئی شک نہ ہو۔ دسمبر 1999 میں لاہور کے ایک اخبار سینٹر میں ایک خط پہنچا، اور یہ خط کسی اور کا نہیں بلکہ خود جاوید اقبال کا تھا۔ خط میں اس نے واضح طور پر لکھا کہ میں نے 100 سے زائد بچوں کو قتل کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا میرے جرائم کو جانے۔ ساتھ ہی اس نے کئی ڈائریاں بھی بھیجیں جن میں بچوں کے نام اور ان کی عمریں اور تفصیلیں درج تھیں۔ اخبار سینٹر میں یہ خبر پہنچتے ہی وہاں پر سنسنی چھا گئی۔ پولیس کو فوراً اطلاع کی گئی، اور جب یہ خبر پورے شہر کو پتہ چلی تو پورے شہر میں خوف کا عالم طاری ہو گیا۔ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے فوراً ہی جاوید اقبال کے گھر میں چھاپا مارا، اور جو منظر وہاں انہیں دیکھنے کو ملا وہ انتہائی ہولناک تھا۔ تیزاب سے بھرے ڈرموں میں بچوں کی لاشیں گھلائی جا چکی تھیں۔ وہاں پر انہیں کھلونے اور دیگر بچوں کے کھیلنے کی چیزیں ملی، اور پولیس کو وہاں پر بچوں کی وہ نشانیاں ملیں جو آج بھی دیکھنے والوں کے چہروں پر نقش ہیں۔ اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پولیس کو اس بات پر کوئی شک نہ رہا کہ جاوید اقبال اپنے دعوے میں سچا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جاوید اقبال کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس نے پولیس کے سامنے بھی اپنے جرائم کا اعتراف کیا۔ اسی کے ساتھ اس کے کچھ ساتھی بھی پکڑے گئے جو بچوں کو بہلا پھسلا کر جاوید اقبال کے پاس لاتے تھے۔ تفتیش کے دوران اس نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی ایک ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ ایک دفعہ پولیس نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا، اور وہ معاشرے کو وہ سب کچھ دکھانا چاہتا تھا کہ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ یہ ایک بیمار شخص کا بہانہ تھا۔ 100 سے زائد خاندانوں کو اس نے زندگی بھر کا دکھ دیا تھا۔ مارچ 2000 میں اس کا مقدمہ لاہور کی عدالت میں چلایا گیا۔ پوری دنیا کی نظریں اسی کے مقدمے پر تھیں۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جاوید اقبال کو اتنی بار پھانسی دی جائے جتنے بچوں کو اس نے قتل کیا ہے، اور پھر آخر میں اس کی لاش کو بھی تیزاب کے ڈرموں میں ڈال کر گھلا دیا جائے۔ یہ فیصلہ اپنی نوعیت میں دنیا کا سب سے سخت ترین فیصلہ تھا، ایک مثال تاکہ معاشرے میں اب ایسا کوئی جرم کرنے کا سوچے بھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہ ہوئی۔ جاوید اقبال کو اس کی سزا ملنے سے پہلے ہی جیل میں مردہ پایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق اس نے خودکشی کی تھی، لیکن کئی ماہرین کے مطابق اسے اندر ہی اندر مار دیا گیا تاکہ یہ کیس مزید نہ کھل سکے۔ موت کی وجہ آج بھی ایک راز ہے۔ جاوید اقبال کا کیس پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی ہولناک کیس تھا، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب ادارے غفلت برتیں اور بچے خود کو غیر محفوظ تصور کریں تو ان کے ساتھ یہ درندے خود بخود زیادتی کرنے کو آتے ہیں۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے، اور حکومت کو بھی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرا جاوید اقبال کبھی پیدا نہ ہو۔ جاوید اقبال آج زندہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے جاوید اقبال کے کیس سے کچھ سیکھا؟ کیا آج ہمارے بچے محفوظ ہیں؟ اپنی رائے کامنٹس باکس میں دیجیے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔